السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہمارے اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ایک زبردست عاشق امام حسین کی سرپرستی میں ذکر حسین آپ سن رہے ہیں۔ شیخ طریقت کی جلوہ گری ہے، علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور عاشقان حسین کا مجمع ہے۔ عاشقان حسین کی تعداد روز بروز، سال در سال، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے، عاشقان حسین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ آج دل جمعی کے ساتھ آپ تشریف رکھیں۔ میری تقریر کا ماحصل اور اس کا خلاصہ میں 2-3 جملے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور پھر جب اسی کی تشریح ہوگی تو 1 گھنٹے کی بھی تقریر ہو سکتی ہے، 2 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ 2-3 جملہ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو مکمل تقریر کا نچوڑ ماحصل وہی ہے۔ پہلا جملہ، کربلا کی جنگ کیوں ہوئی اور انجام کیا ہوا۔ بس یہ 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں، کربلا کی جنگ کیوں ہوئی اور انجام کیا ہوا۔ میں نے مختصر انداز میں یہ 2 سنٹینس، یہ 2 جملے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہی 2 گھنٹے کی بھی تقریر ہو سکتی ہے، 1 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے۔ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی، تو پوری ہسٹری آف کربلا اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے کہ دینی معاملات میں، شرعی معاملات میں کسی ظالم کی منمانی کسی قیمت پر قبول نہیں کی جائے۔ یہی نچوڑ کربلا ہے، کسی قیمت پر اس کی منمانی نہیں مانی جائے۔ اور دوسرا وہ یہ کہ دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جو سلامت رہا وہ جیت گیا، جو کٹ گیا وہ ہار گیا۔ واحد کربلا کی جنگ ایسی ہے، واحد مار گئے کربلا وہ ہے کہ جو جیتا، جو بچا وہ ہار گیا، جو کٹ گیا وہ جیت گیا۔ آج میدان کربلا میں جا کر کے دیکھیے
ہم نے تاریخ پڑھا ہے، حضرت سے آپ سنتے ہوں گے، علماء بیان کرتے ہیں کہ کربلا کی دھرتی پر 3 دن ایسے گزرے ہیں کہ یزیدیوں کا مکمل قبضہ تھا. لیکن آج صدیاں گزر گئی، زمانہ بیت گیا، 1-2 سال نہیں 1400 برس گزر گئے. سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا تھا، 1400 برس بیت گئے. اتنے زمانے گزرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سیدہ کے لال کو لوگ بھلا دیتے. لیکن آج کربلا کی دھرتی پر جا کر دیکھو، آواز لگاؤ، کہاں ہے یزیدی؟ کہاں ہے ہماری بڑے صاحب؟ کہاں ہے یزیدی لشکر؟ کہاں ہے اس کا جاہو جلال؟ کہاں ہے اس کی طاقت؟ تو کہیں پہ یزیدیت کا نام و نشان نہیں ملے گا. ارے کربلا میں اگر کچھ ملے گا تو حضرت عباس کا چمکتا ہوا روضہ تجھے ملے گا، حضرت امام حسین کا چمکتا ہوا روضہ تجھے ملے گا. یہ پیغام دے رہی ہے کربلا کی دھرتی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرات آئیے ہمارا عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود پاک پیش کر لیجیے. پڑھیے بابا نے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبر الاستقامت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات النبی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے سیدہ کے لال کی بارگاہ میں نواز رسول کی بارگاہ میں جو خراج تحسین پیش کیا ہے اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اس ایک ہی شعر کے اندر نعت رسول بھی ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی ہے اور حسنین کریمین کا تذکرہ بھی ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے شاعری کا کمال ہے. مچل کے کہو سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کے شاعری کا کمال ہے. میرے امام لکھتے ہیں کیا بات ہے رضا، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. اور آگے لکھتے ہیں دوسری جگہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور میرے پیارے تاریخ کربلا آپ نگاہوں کے سامنے رکھیں، حسنین کریمین کے کارنامے کو آپ نگاہوں کے سامنے رکھیں، نواز رسول کی تاریخ آپ نگاہوں کے سامنے رکھیں اور یہ سماعت کریں دشت بلا کو
عرش کا زینہ بنا دیا، دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اور اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ اور سجدہ اوروں نے کیا، اس کا نیا انداز ہے، سجدہ اوروں نے کیا، اس کا نیا انداز ہے۔ کیا انداز ہے؟ علماء کرام تشریف فرما ہے، علماء کرام سے آپ پوچھیں کہ جب کوئی بندہ مومن نماز کی نیت باندھتا ہے تو نماز شروع کرنے کے بعد کب تک وہ نماز میں رہے گا؟ اس وقت تک نماز میں رہے گا جب تک وہ نیت نہ توڑ دے، یا سلام پھیر کر نماز سے باہر نہ ہو جائے۔ سلام پھیر دیا تو نماز سے نکلے گا، نیت توڑ دی تو نماز سے نکلے گا۔ اب ان دونوں باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔ سیدہ کے لال امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں نیت نماز باندھ لی ہے، نماز شروع کر دی، سجدے میں پہنچے، جام شہادت نوش کر لیا، سجدے میں پہنچے، جام شہادت نوش کر لیا، نہ نیت توڑی نہ سلام پھیری، نیت بھی نہیں توڑی، سلام بھی نہیں پھیرا، سجدے میں جام شہادت نوش کیا۔ پوچھئے، عرض کیجئے رب کی بارگاہ میں، اے پروردگار عالم، ہم تیرے بندے یہ سمجھنا چاہتے ہیں، میرے معبود تیرے اشارہ قدرت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ مولا، حسین زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے تھے، حسین زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے تھے، نماز پوری کر دینے کا وقت دے دینا چاہیے تھا۔ نماز جب پوری کر لیتے، سلام پھیر لیتے، تب ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا، تب شہادت دے دی جاتی۔ لیکن عین نماز کی حالت میں، وہی سجدے کی حالت میں شہادت کیوں؟ مولا تیرے بندے یہ سمجھنا چاہتے ہیں، آواز آتی ہے، میرے بندے سنو سنو، حسین اپنے وطن کو قربان کیے، اپنے دیش کو قربان کیے، اپنی اولاد کو قربان کیے، تن من دھن سب کو قربان کیے۔ جب زندگی کی 2-4 سانسیں باقی رہ گئی تھی تو ایسے وقت میں میرے محبوب کے نواسے نے نیت نماز باندھ لی اور نماز کی حالت میں سجدے میں سر رکھ دیا۔ اب سجدے میں حسین کو شہادت دے کر حسین کے سجدے کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا گیا، امر کر دیا گیا، سدا بہار کر دیا گیا۔ اب زمانہ جب تک چلتا رہے گا حسین کا سجدہ چلتا رہے گا، زمانہ جب تک چلتا رہے گا حسین کا سجدہ چلتا رہے گا۔ ایک بات اور انظار کہہ دے آپ کے سامنے، حسین نے سر رکھا تھا میدان کربلا میں، اٹھائیں گے میدان محشر میں۔ شاعر نے لکھا ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدہ اوروں نے کیا، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ امام حسین کے ماننے والے یوں ہی امام حسین کا نام نہیں لیا جاتا۔ امام حسین نے دودھ کو دودھ کہنے کا زور سے اور پانی کو پانی کہنے کا ہمیں جگر دیا ہے، زور سے۔ امام حسین نے حق
کہنے کا ہمیں ہنر دیا ہے۔ امام حسین کے ماننے والوں کتنے عظیم ہے حسین، بدل کے کیسے کریم ہے حسین، کیسے سخی ہے حسین۔ ارے یہ وہ حسین ہیں جن کے ہیم اسلام کا حسن ہے، یہ وہ حسین ہیں جن کے سین میں اسلام کی سلامتی ہے، یہ وہ حسین ہیں جن کے یام اسلام کی یاری ہے، یہ وہ حسین ہیں جن کے نور میں نور مصطفیٰ کی جلوہ گری ہے۔ حسین کے نانا بے مثال، مچل کے حسین کے نانا بے مثال اور حسین کے بابا بھی بے مثال اور حسین کی والدہ بھی بے مثال اور خود حسین کو بھی دیکھو تو بے مثال، ایسی بے مثالی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، حسین کے نانا امام الانبیاء ہیں، حسین کے بابا امام الاولیاء ہیں، حسین کی والدہ جنتی خواتین کی سردار ہیں اور حسین خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ نور وہ بارگاہ عالی ہے کہ جہاں سے جب چاہیں جسے چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما دے، جتنا چاہیں عطا فرما دے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اس نواز رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ حاضر آئے ہیں۔ ایک بار اور نبی و آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کے مزاج کو پڑھ رہا ہوں، اب میری تقریر انشاءاللہ شروع ہوگی، مچل کے کہو سبحان اللہ۔ کبھی صبر سے ظلم جیتا نہیں ہے، کبھی صبر سے ظلم جیتا نہیں ہے اور کبھی ظلم سے صبر ہارا نہیں ہے، کبھی صبر سے ظلم جیتا نہیں ہے اور کبھی ظلم سے صبر ہارا نہیں ہے۔ جب آئے تمہارے مقابل یزیدی، مثال شہ کربلا دیتے رہنا اور ظلم کا سر کاٹ لینا صبر کی تلوار سے، ظلم کا سر کاٹ لینا صبر کی تلوار سے۔ یہ سبق سیکھا ہے ہم نے عابد بیمار سے، یہ سبق سیکھا ہے ہم نے عابد بیمار سے۔ اور ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں۔ ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ حضرات، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ وہ بارگاہ عالی ہے جن کے نانا کا بھی کوئی جواب نہیں، جن کے بابا کا بھی کوئی جواب نہیں، جن کی والدہ کا بھی کوئی جواب نہیں اور خود امام علی مقام کا بھی کوئی جواب نہیں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، دیکھیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و محبت دل میں ہے اور کس طریقے سے اسلام کے لیے اظہار و قربانی آپ نے پیش کیا ہے، یہ نواسہ رسول نے جو پیش کیا، ان کو یہ تمام باتیں ان کے والد کے طرف سے وراثت میں ملی۔ ان کے والد امام الاولیاء حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جب آمد ہوئی، مولا کائنات کی پیدائش مبارکہ ہوئی،
حضرت علی پیدا ہوئے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت علی کی پیدائش پر لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنے لگے۔ جناب ابو طالب کو لوگ مبارکبادی پیش کرنے لگے بیٹے کی آمد پر، بہت خوش آمدید لوگ دے رہے تھے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ خوشی غم میں تبدیل ہو گئی۔ لوگوں کے دل حسرت و ارمان کے مدار بن گئے، لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، ماں کا سینہ دکھ سے پھٹنے لگا، باپ کا کلیجہ رنج و غم کا مدار بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا تو ضرور پیدا ہوا تھا، لیکن یہ بات تھوڑی ہی دیر میں مشہور ہونے لگی کہ بیٹا تو ضرور پیدا ہوا ہے، لیکن پیدا ہوا ہے، ہونے کے بعد مسلسل آنکھیں بند ہیں، مسلسل آنکھیں بند ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بچہ پیدائشی نابینا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھئے اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے بچے کی بینائی اب لوٹنے والی نہیں ہے تو کتنا غم ہوگا ماں باپ کے اوپر۔ جناب ابو طالب افسردہ ہو گئے۔ حضرت نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں خبر دی گئی کہ چچا داد بھائی دنیا میں تشریف لایا ہے، لیکن غم یہ ہے کہ بچہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے، مسلسل آنکھیں بند ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی تشریف لائے، علی کو اپنی گود میں نبی نے لیا، علی کو نبی نے اپنی گود میں لیا، اور لینے کے بعد چہرے علی پر نبی نے اپنی نگاہ ڈالی، اور ڈالنے کے بعد فرماتے ہیں بھائی علی آنکھیں کھولو، زور سے بھائی علی آنکھیں کھولو، اتنا کہنا تھا۔ علی مسکراتے ہیں اور آنکھوں کو کھول دیتے ہیں، علی مسکراتے ہیں آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ اب انظار کو کہہ لینے دیا جائے، علی آئے دنیا میں، آنکھیں کھولی ہے تو سب سے پہلے نگاہ علی نے جس چہرے کو دیکھا ہے وہ چہرہ مصطفیٰ ہے، وہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ ارے دنیا میں عام بچے جب آتے ہیں تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو عام بچے کوئی اپنے ماں کو پہلے دیکھتا ہے، کوئی اپنے دادی یا نانی کو پہلے دیکھتا ہے، کوئی اپنے بابا کو دیکھتا ہے، کوئی اپنے بھائی کو دیکھتا ہے، کوئی فلاں کو دیکھتا ہے، لیکن وہ علی تیری عظمتوں پہ ہم قربان ہیں، آپ نے نگاہ کھولی ہے تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے۔ چہرے مصطفیٰ پہ علی کی نگاہ پڑی، اور اس کے بعد میرے نبی نے اپنی گود میں لے کر اپنا لعاب دہن شریف نکالا اور علی کے منہ میں ڈال دیا۔ اب سنو، نگاہ کھولی تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھا، اور علی کے حلق میں دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی غذا پہنچی ہے وہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے، وہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے۔ اسی لعاب دہن مصطفیٰ کا یہ اثر ہے کہ وہی علی بچپنے کا عالم ہے، ابھی سن شعور کو نہیں پہنچے، ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم نہیں دیا، ابھی بچپنے کا عالم تھا۔ اس وقت میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا۔ 40 سال کی عمر پاک ہے سرکار کی، 40 سال کی عمر مبارکہ میں میرے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ کچھ سرفیرے یہ کہتے ہیں کہ 40 سال میں نبوت ملی، بولو معاذ اللہ، 40 سال میں نبوت نہیں، 40 سال میں حضور نے نبوت کا زور سے اعلان فرمایا۔ جب میرے نبی نے اعلان فرمایا تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کے بڑے بوڑھوں کو بلائے، قریبی رشتہ داروں کو بلائے، خورد و نوش کا میرے نبی نے اہتمام کیا، کھانے پینے کا انتظام ہوا، لوگ کھا پی کر خورد و نوش سے جب فارغ ہوئے، جان عالمین کھڑے ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہوئے، اور میرے نبی نے اپنے خاندان کے بڑے بوڑھوں کو مخاطب کیا
اور ارشاد فرمایا میرے خاندان کے لوگوں سنو، دنیا کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ دنیا کے لوگ اگر کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت رکھتے ہوں تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو نفع پہنچاؤ، اور اگر نقصان سے بچانے کی صلاحیت ہے تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو نقصان سے بچاؤ۔ ایسا نہیں کہ تم دوسروں کو خوب بانٹو اور بغل میں تیرا بھائی مجبور ہو، بغل میں تیری بہن پریشان ہو، بغل میں تیرے رشتہ دار پریشان ہو، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ نفع پہنچانے کی طاقت ہے تمہارے اندر تو پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کو نفع پہنچاؤ، نقصان سے بچانے کی صلاحیت ہے تمہارے اندر تو پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کو نقصان سے بچاؤ۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے خاندان کے لوگوں سنو، میں پوری دنیا کے لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے آیا ہوں، صرف مکہ نہیں، صرف قریش کے لوگ نہیں، صرف بنو ہاشم کے لوگ نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے آیا ہوں اور پوری دنیا کے لوگوں کو نفع کی سیڑھی چڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میرے خاندان کے بڑے بوڑھوں سنو، دنیا کے عام لوگوں سے مخاطب ہونے سے پہلے تم میرے قریبی رشتہ دار ہو، ہم تم سے مخاطب ہیں، ہم تمہیں دعوت محبت دینے کے لیے بلائے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ اس اعلان سے پہلے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضور نے یہ بھی پہلے اعلان کیا، ان سے پوچھا لوگوں یہ بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ تم نے ہمارے بچپنے کو دیکھا، ہماری جوانی کو دیکھا، ہمارے لیل و نہار تمہارے نگاہوں کے سامنے ہیں، سفر حضر تم نے ہمارے دیکھے ہیں، تجارت کرنے کا انداز ہمارا تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے، نکاح سے لے کر پیدائش سے لے کر نکاح تک کے حالات تمہارے نگاہوں کے سامنے ہیں، بولو ہمیں تم نے کیسا پایا ہے؟ جب حضور نے یہ اعلان کیا تو خاندان کے جتنے لوگ وہاں موجود تھے مجمع میں سب لوگ بیک زبان ہو کر کے آواز دینے لگے، ہم آپ کو امین جانتے ہیں، ہم آپ کو صادق جانتے ہیں، ہم آپ پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کو تو جھٹلا سکتے ہیں لیکن آپ کی زبان سے جو نکل جائے اسے ہم جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ ہم نے بچپنا آپ کا دیکھا ہے، جوانی آپ کی دیکھی ہے، سفر و حضر آپ کے نگاہوں میں، آپ کا ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، کبھی بھی کسی موقع پر آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ اب میرے نبی نے جب اپنی شخصیت کو منوا لیا، اپنے کیریکٹر کو منوا لیا، اپنے اخلاق و اطوار کی گواہی خاندان کے لوگوں سے لے لیا تو اب میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ہمیں سچا جانتے ہو، جب تم ہمیں امین جانتے ہو، جب تم ہمیں صادق جانتے ہو، کبھی کسی موقع پہ جھوٹ بولتا تم نے سنا ہی نہیں ہے، تو سنو ایک بات کہنے کے لیے ہم نے تمہیں بلایا ہے، ایک اعلان کرنے کے لیے تمہارے بیچ رکھنے کے لیے تم کو بلایا ہے۔ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، کیا کہنا چاہتے ہیں بولیے؟ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، میرے خاندان کا چشم و چراغ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ سبوں کی نگاہیں میرے نبی کی طرف مرکوز کر گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، لب ہلے، ایسا لگا کہ پھول جھڑ رہے ہیں، پھول جھڑ رہے ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے خاندان کے لوگوں سنو، تم مٹی کے سامنے سر جھکاتے ہو، پتھر کو اپنا خدا سمجھتے ہو، چاند و سورج کو اپنا معبود مان رہے ہو، پیڑ پودوں کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہو، جانوروں کے سامنے سر جھکا رہے ہو، بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو۔ لوگوں نے کہا ہاں بولیے، آگے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں سنو، یہ انسان کے لیے زیب نہیں دیتا، یہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں انسان
تمام مخلوقات میں اشرف مخلوق ہے، انسان کا سر اگر جھکے گا تو خالق انسان کی بارگاہ میں جھکے گا، مالک انسان کی بارگاہ میں جھکے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکے گا۔ میرے خاندان کے لوگوں، میں اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں کہ تم لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پہ گامزن کر دوں، اللہ کے بندے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا طریقہ و سلیقہ بتا دوں۔ میرے خاندان کے لوگوں، ہم اس لیے تمہارے درمیان آئے ہیں، سنو، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ نے ہمیں نبی برحق بنا کر کے بھیجا ہے۔ چکوری کے سنی جنتی بھائیوں، کتنا اچھا پیغام مصطفیٰ نے دیا تھا، کتنا اچھا درس میرے نبی نے دیا تھا، کتنا اچھا پیغام مصطفیٰ دے رہے ہیں، کتنا اچھا سبق سرکار پڑھا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جاتے، گلے سے لگا لیتے اور کہتے جو سبق آپ پڑھا رہے ہیں یاد کرنے کے لیے خاندان کا ایک ایک فرد آپ کے ساتھ تیار ہے۔ لیکن تاریخ پڑھیے، ہسٹری آف اسلام کا مطالعہ کیجیے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جو لوگ حضور کو اب تک کے امین کہہ رہے تھے، اب تک کے سچا کہہ رہے تھے، اب تک کے صادق کہہ رہے تھے، اب تک کہ ان کی سچائی اور ان کے کیریکٹر کی ضمانت دے رہے تھے، اس اعلان کے بعد لوگ بکھر گئے، منتشر ہو گئے، کھڑے ہو گئے اور فور بکنے لگے، اور اسی بھرے مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا جس کا نام ابو لہب تھا۔ اس نے کہا تم تباہ ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، اسی لیے ہم کو یہاں بلائے ہو۔ حضور کے خلاف بات کرنا شروع کر دیا، تباہ و بربادی کے تعلق سے بولنا شروع کر دیا۔ خاندان کے بڑے بوڑھے بھاگنے لگے، منتشر ہونے لگے۔ ذرا سوچو میرے نبی کے قلب نازنین پہ کتنا صدمہ پہنچا ہوگا۔ وہ لوگ جو اب تک کے امین کہہ رہے تھے، اب تک کے صادق کہہ رہے تھے، اب تک کے کیریکٹر کی ضمانت دے رہے تھے، اب حضور کے خلاف بولنا شروع کر دیے۔ سب ایک ایک کر کے نکلنے لگے، بھاگنے لگے، مجمع منتشر ہو گیا۔ لیکن جانتے ہو اسی مجمع منتشر کے درمیان ایک ننھا سا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ننھی عمر کا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے جو نہایت ہی پتلا دبلا، نہیں تو کمزور تھا، کوئی زیادہ عمر والے بھی نہیں تھے، نو عمر تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے ایک طرف، اور کھڑے ہونے کے بعد بڑے ادب سے ہاتھ باندھ لیا اور نبی کے طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں اے نبی، جو سبق خاندان کے بڑے بوڑھوں کو آپ پڑھا رہے تھے یہ لوگ تو انکار کر دیے یاد کرنے سے، لیکن سنیے میں بھی آپ ہی کے خاندان کا ایک چشم و چراغ ہوں، آپ ہی کے خاندان کا ایک چراغ ہوں، آپ ہی کے گلشن کا مہکتا ہوا ایک پھول ہوں۔ لیکن سنیے میں عہد کرتا ہوں جو سبق یہ بڑے لوگ بھلا رہے ہیں میں یاد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے اسی بچے کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، داماد پیغمبر کہا جاتا ہے، داماد رسول کہا جاتا ہے، حضرت علی شیر خدا کہا جاتا ہے۔ بچپن میں عہد کر رہے ہیں اور نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کے زلفوں کا اسیر بن رہے ہیں۔ مشیت پوچھ رہی تھی علی سنبھل کے وعدہ کرنا، بچپن کی باتوں پہ، بچپن کی باتیں جوانی میں بدل جاتی ہیں۔ بچپنے میں بچے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پڑھنے کے بعد کیا کرو گے، ڈاکٹر بنے گے، لیکن جوان ہونے کے بعد روش بدل جاتی ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے۔ بچپنے کی باتوں پہ بھروسہ نہیں کی جاتی۔ علی نو عمری کا زمانہ ہے، بچپنے کی عمر ہے، علی سنبھل کے وعدہ کرنا، جس نبی کے ساتھ تم وعدہ کر رہے ہو ان کا راستہ
امن سے لے کے جنگ کے میدان تک جانے والا ہے. مسجد نبوی سے لے کر میدان بدر و حنین تک جانے والا ہے. علی سنبھل کے وعدہ کرنا. بچپنے میں علی نے عرض کیا تھا میرے معبود آج تیری توفیق سے تیرا علی تیرے نبی کے ہاں میں ہاں ملا رہا ہے اور تیرے ہی توفیق سے زمانہ یہ دیکھے گا لوگ دیکھیں گے کہ قیامت تک علی نبی کے ہاں میں ہاں ملاتا رہے گا اور علی کی اولاد بھی نبی کے ہاں میں ہاں ملاتی رہے گی. علی نے بچپنے میں وعدہ کیا نبی کی بارگاہ میں اے نبی جہاں جہاں بلائیے گا علی وہاں وہاں آتا ہوا نظر آئے گا. امن کے میدان میں بلائیے گا تو مسکراتا ہوا علی حاضر ہوگا اور جنگ کے میدان میں بلائیے گا تو ذوالفقار حیدری کو لہراتا ہوا علی حاضر ہو جائے گا. علی نے جو بچپن میں وعدہ کیا اسی وعدے کی تکمیل علی کی اولاد میدان کربلا میں کر رہی ہے. اسی وعدے کی تکمیل میدان کربلا میں علی کے آل نے کیا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں حضرت علی کو بچپن میں ہی ان کے والد نے نبی کے حوالے کر دیا. نبی نے مکمل تربیت علی کی فرمائی ہے اور علم و حکمت کا خزانہ سینہ علی میں نبی نے ایسا بھر دیا کہ جب فضیلت علی میں میرے نبی گویا ہوتے ہیں تو یوں فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ ہے. سنیوں اپنے عقیدے کی بات بھی کرتی جائے. ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ علی کو بھی مانتے ہیں اور آل علی کو بھی مانتے ہیں اور صحابی نبی کو بھی مانتے ہیں. مچل کے کہو. کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جو علی کی تعریف کرتے ہیں صحابہ کی توہین کرتے ہیں اور کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں جو صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں علی کی توہین کرتے ہیں. لیکن سنیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ ہم وہ ہیں جو علی کی بھی تعظیم کرتے ہیں آل نبی کی بھی تعظیم کرتے ہیں اور صحابی نبی کی بھی تعظیم کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبر الاستقامت آیت من آیت اللہ موضۃ من موضات النبی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. مطلب کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اے امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے میرے سنی جنتی بھائیوں امام عالی مقام کے غلامی کا اگر نعرہ لگاتے ہو تو سب سے بہتر اور سچا پکا غلام حسین وہ ہے جو شریعت مطہرہ پہ عمل کرے جو نمازوں کی پابندی کرے نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرے. میرے پیارے بھائیوں آج کے اس بھرے مجمع میں یہ عہد کر کے اٹھو کہ میرے آقا حسین ہم غلام یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ
नमाज बंदगाना की हम पाबंदी करें बोलो इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, दुरूद पाक पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत अली ने बचपन में नबी के हाँ में हाँ मिलाने की बातें की, और इस हाँ की कीमत कहां कहां चुकाया है हजरत अली ने। मचल के जोर से हिजरत की रात है, कुफारे मक्का हुजूर को माज़अल्लाह कत्ल करने के इरादे से मुकम्मल प्लानिंग कर चुके हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस नाजुक घड़ी में हजरत अली को बुलाया, जोर से हजरत अली को बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाते हैं, भाई अली, आज की रात मैं हिजरत कर जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। हजरत अली कहते हैं, हुजूर गुलाम भी चलेगा। मेरे आका फरमाते हैं, नहीं अली, मैं जाऊंगा, तुझे यहां रहना है, मैं जाऊंगा, तुझे यहां रहना है, मेरी नियाबत करनी है अली। ये जो माल मेरे हुजरे में है, फला फला के है, ये अमानतें फला फला को दे देना, और देने के बाद फिर तुम भी मदीना आ जाना। अली ने कहा, ठीक है, हम रहते हैं यहाँ। मेरे नबी हुजरे मुबारका से बाहर निकले, वाक़िया बड़ा तवील है, सिर्फ इशारा करके मैदाने करबला में लाना चाहता हूँ। जोर से मेरे नबी ने एक मुश्त खाक उठाई, यासीन मुक़द्दस की चंद आयात पढ़े, कुफार के सरों पे डाल दिया, सब अंधे हो गए। सरकार तलवारों के बीच से सलामत निकल गए। एक फिरका है खारजी, कौन है बोलो? अजब अजब फिरके हैं, अजीब अजीब फिरके हैं, लेकिन याद रखना सब जहन्नमी है, एक जन्नती है, वो अहले सुन्नत वल जमाअत है, जिसे आज के दौर में पहचान के लिए मसलके आला हजरत कहा जाता है। जोर से बोलो, मसलके आला हजरत कहा जाता है। ये मसलके आला हजरत कोई नया नहीं, ये उसी पैगाम का नाम है जो करबला के धरती से सैयदा के लाल ने अता फरमाया। उसी पैगाम का नाम आज के दौर में मसलके आला हजरत है। एक फिरका है खारजी, वो क्या लिखता है जानते हैं? वो लिखते हैं, नबी इसलिए हिजरत की रात बच के निकल गए कुफारों के बीच से कि कुफारों को नींद आ रही थी। बेवकूफो, कुफारे मक्का अपनी जिंदगी का सबसे अहम काम अगर कुछ समझते थे तो वो हुजूर को माज़अल्लाह कत्ल करना, वो जालिम कत्ल करने के डर पे थे, और उसी वक्त उनको नींद आ गई। बात ये नहीं है, कुरान की ज़बानी तो बात ये है, रब ने फरमाया, मेरे नबी के खुदा ने फरमाया, महबूब आप इसलिए बच के निकल गए कि जो मिट्टी आपने फेंकी थी उन कुफारों के सरों पर, वह आपने नहीं, आपके रब ने फेंकी थी। जोर से, आपके रब ने फेंकी थी, जिससे ये सब के सब अंधे हो गए और आप सलामत गुजर गए। सुभान अल्लाह। हुजूर निकल रहे हैं, हजरत अली को क्या दावत दिया हुजूर ने? बोलिए, आप रहिए, मेरी नियाबत कीजिए। और हुजूर ने फरमाया, अली मेरे बिस्तर पे सो जाइए। क्या फरमाया? मेरी बिस्तर पे सो जाइए। अब यहीं पे रुक के अंदार आपके जहन को टन देना चाहेगा। हजरत अली को पूछना चाहिए था, हुजूर बिस्तर पे सोने की दावत दे रहे हैं या मरने की दावत दे रहे हैं? सोने की दावत। अरे आप तो चले जाइएगा,
یہ کفار مکہ جو آپ کے گھر کو تلوار سے گھیرے ہوئے ہیں، آپ چلے جائیں گے، جب یہ حجرے میں داخل ہوں گے تو میرا کیا بنے گا؟ میری ایک گردن ہوگی اور ہزاروں تلواریں چلیں گی، میرے جسم کے قیمے بنا دیے جائیں گے، مجھے سونے کی دعوت یا مرنے کی دعوت دی جا رہی ہے؟ یہ سوال کرنا چاہیے تھا حضرت علی کو۔ یہ انسانی فطرت ہے، ہر انسان کو اپنے جان کی فکر ہوتی ہے۔ ارے آپ جائیے بنگلور اور 5 اسٹار ہوٹل میں روم بک کیجیے، بہترین روم آپ نے بک کیا رہنے کے لیے، خادم آیا اور آپ کو چائے وغیرہ پیش کر دی اور جانے لگا تو آہستہ سے آپ کے کان میں ایک بات کہتی، کیا؟ اے چکوری سے آنے والے سیٹھ صاحب، آرام سے سوئیے، بس ایک بات یہ ہے کہ کل اسی کمرے میں ایک سانپ ہم نے دیکھا تھا، ایک سانپ اسی کمرے میں ہم نے دیکھا تھا، مارنے کی کوشش کی، پکڑنے کی کوشش کی، کہاں گھس گیا پتہ ہی نہیں چلا، آرام سے سوئیے۔ اب بولو تمہیں نیند آئے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جان سب کو پیاری ہے۔ حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ تو چلے جائیے گا، یہ ہزاروں کی تعداد میں جو کفار تلوار لے کے کھڑے ہیں، میں آپ کی بستر پہ سوؤں گا، میرا کیا حال ہوگا؟ ہزاروں تلواریں میری گردن اکیلی ہوگی۔ پوچھنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ بولو انصاف سے، انشاءاللہ پوچھنا چاہیے تھا، انداز تجھے پیغام دینا چاہے گا۔ ارے وہ علی اپنے جان کی کیا فکر کرتے جنہوں نے بچپن میں ہی نبی کے ہاں میں ہاں ملانے کا وعدہ کر دیا۔ علی کہتے ہیں جائیے، میں آپ کی بستر پہ سو جاؤں گا۔ مچل کے حضرت علی بستر پہ سو گئے، حضور کی چادر اپنے بدن پہ ڈال لی، سو گئے حضرت علی، سرکار نکل گئے۔ ایک عورت دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، آئی، وہ کفار جو تلوار لے کے کھڑے تھے ان سے کہنے لگی کس کے انتظار میں ہو؟ کہا محمد ابن عبداللہ کے، کہا وہ تو چلے گئے، کہا ابھی کچھ دیر پہلے چلے گئے اور جاتے ہوئے تمہارے سروں پہ خاک ڈال گئے۔ کفاروں نے جب سروں پہ دیکھا تو خاک پڑے تھے۔ اب دروازہ کھولا، کھٹکھٹایا، جب آواز نہ ملی تو دھکا دیا اور دروازہ توڑ کے کفار اندر آ گئے۔ ابو جہل آگے بڑھا، دیکھا بستر پہ کوئی سویا ہے، چادر ہٹائی، دیکھا تو نبی کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ زور سے، زور سے، نبی کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ ابو جہل نے آواز لگائی جلدی آؤ، موقع اچھا ہے، سر کو تن سے جدا کر دو، اسلام ختم ہو جائے گا، جلدی کرو۔ جیسے ہی یہ شور و غل ہوا، حضرت علی کی آنکھ کھل گئی، نیچے اترے بستر سے۔ اب ابو جہل پھر آگے بڑھا، کالر پکڑ لی، گریبان پکڑ لی، کہا اتنی جلدی میری آنکھوں کو دھوکا کیسے ہو گیا؟ ارے بستر پہ جو چادر ہٹایا تھا، جو چہرہ میں نے دیکھا تھا، وہ تو نبی کا چہرہ تھا۔ اب تو تم علی ہو، نبی کہاں چلے گئے؟ مسیحیت آواز دیتی ہے، اے ظالم سن، جب تک علی بستر نبوت پہ تھا، جب تک علی نبی کی چادر کو اپنے تن پہ رکھے تھے، چہرہ کھولا گیا، نبی کا جلوہ نظر آ رہا تھا۔ اب جب علی نیچے اتر کے آ رہے ہیں تو اب حقیقت علی نکھر کے سامنے آ رہی ہے۔
کافی دنوں کے بعد حضرت علی سے ان کے دوستوں نے پوچھا مچل کے اے علی یہ بتائیے جس رات حضور نے اپنے بستر پہ آپ کو سلایا تھا نیند آئی تھی؟ زور سے اس رات نیند آئی تھی، سوئے تھے یا نہیں؟ حضرت علی مسکراتے ہیں، یوں مسکرائی جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ حضرت علی مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں ساتھیوں دوستو دل کی اگر پوچھو تو حقیقت میں اسی ایک رات علی چین کی نیند سویا ہے۔ تلوار کے نرغے میں چین کی نیند، دشمنوں کے نرغے میں چین کی نیند، تلوار کے سائے میں چین کی نیند، علی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں سنو، زندگی میں جب جب علی سوتا تھا تو یہ سوچتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ سویا رہوں اور روح کب سے عنصری سے پرواز کر جائے، اس لیے چین سے سوتا نہیں تھا، اٹھتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، پھر لیٹتا تھا، اٹھتا تھا، اوراد و وظائف کرتا تھا، لیکن اس رات یقین تھا کہ آج موت آ ہی نہیں سکتی ہے، آج ملک الموت آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نبی نے فرما دیا ہے اے علی آپ میری نیابت کیجئے اور آپ بھی مدینہ آ جائیے ہجرت کر کے، یہ مال سب کو دے دیجئے گا، یہ امانت فلاں فلاں کی ہے ان سبوں کو پہنچا دیجئے گا، آپ بھی مدینہ آ جائیے گا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک علی یہ امانتیں سب کو پہنچا نہ دے، اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک علی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہ پہنچ جائے، اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک علی مدینہ میں قدم رسول میں حاضر نہ دے دے، اس لیے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ایک ہاں کی قیمت علی کہاں کہاں چکا رہے ہیں، زور سے بڑے عظیم ہیں حضرت علی، بڑے قریب ہیں حضرت علی، اور سنیوں اپنے عقیدے پہ بھی نظر رکھنا کہ ہم الحمدللہ وہ ہیں کہ حضرت علی کو تمام صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ مانتے ہیں، اور حضرت علی سے افضل حضرت عثمان غنی کو مانتے ہیں، حضرت عثمان غنی سے افضل حضرت عمر کو مانتے ہیں، اور حضرت عمر سے افضل حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ میرے پیارے، کہاں کہاں علی نے نبی کے ہاں میں ہاں ملایا ہے۔ امام الاولیاء ہے حضرت علی، اور کیسی محبت میرے نبی سے علی نے کیا ہے، مچل کے کہو۔ مقام صحبہ کا واقعہ بھی دیکھ لیجیے، جنگ سے واپسی ہے مقام صحبہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر ادا فرما لی۔ علی اس وقت کسی وجہ سے کہیں گئے تھے، جب آئے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، حضور اپنا سر اقدس علی کی گود میں رکھ دیے اور سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ سورج اپنے طویل سفر کو طے کر کے روپوش ہونے لگا، آسمان کے کنارے پھیلنے والی سیاہیاں رات کے آمد کی خبر دینے لگی، درختوں پہ پرندے چہچہانا بند ہو گئے، شام کی آمد ہو رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، علی نماز عصر نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اب دل بے قرار ہوا، پریشانی بڑھی، اضطرابی کیفیت حد سے زیادہ بڑھی کہ اب کرے تو کیا کرے۔ ایک طرف نماز ہے، ایک طرف نبی کی محبت،
اور سنیے، نماز نام ہے اعمال میں سے ایک عمل کا، نماز نام ہے ایک عمل کا، عبادت کا، اور نبی کی محبت نام ہے ایمان کا۔ اب ایک طرف ایمان، ایک طرف اعمال۔ علی نے دیکھا کہ اگر ایمان چلا گیا تو اعمال کس کام کے، اور اگر اعمال ہے ایمان نہیں ہے تو عمل کوئی کام نہ ہوگا، کوئی کام نہ دے گا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ حضرت علی نے نبی کو جگانا گوارا نہ کیا، لیکن نگاہ علی سے آنسو کے چند قطرات گھومتے گھومتے خوشی سے جھومنے لگے۔ اس لیے جھومنے لگے کہ جب جب علی کی آنکھوں سے نکلتے تھے تو زمین پہ گرتے تھے۔ آج موقع بڑا اچھا ہے، آج نکلیں گے علی کی آنکھ سے، گریں گے نبی کے چہرے پر۔ آنسو مچلنے لگے، نگاہ علی سے آنسو چھلکے، چہرے نبی پہ آنسو گرے۔ سرکار نے چشمانے کرم کھولا، علی کیا بات ہے؟ آنکھوں میں نم کیسا، چہرے پہ علم کیسا، دل میں غم کیسا؟ علی رونے کا سبب کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سورج غروب ہو گیا ہے، میرے آقا ہم نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی، اس لیے سرکار آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی کبیرہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ علی اگر آج تیری نماز چھوٹ گئی تو آنے والے وقت میں بہت سارے سرفیرے ہوں گے، وہ کہیں گے نبی کی محبت نے نماز قضا کرا دی تھی علی کی۔ علی سنو، جس کے دل میں میری محبت ہوگی، نبی کی محبت جس کے دل میں ہوگی، وہ نماز قضا نہیں نماز ادا پڑھنے کی پابندی کیا کرے گا۔ حضرت علی دستبستہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ قانون داں بھی ہیں، آپ قانون بنانے والے بھی ہیں، قانون ساز بھی آپ ہیں، قانون داں بھی آپ ہیں۔ حضور آپ کا بتایا ہوا، بیان کیا ہوا قانون ہے کہ عصر کا وقت سورج ڈوبنے سے پہلے تک ہے، سرکار سورج غروب ہو چکا ہے، اب تو مغرب کی گھڑی شروع ہو گئی ہے، اب اگر نماز پڑھتا ہوں تو اب ادا نہیں قضا ہوگی، حضور کیا کیا جائے؟ میرے آقا فرماتے ہیں علی قضا نہیں ادا پڑھو گے، ادا پڑھو گے۔ حضور وہ کیسے؟ میرے آقا فرماتے ہیں علی ادا پڑھو گے چاہے سورج کو پلٹانا پڑے، چاہے سورج کو پلٹانا پڑے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، لیکن اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ایک ذات ایسی بھی ہے جسے فاتح خیبر کہا جاتا ہے، جسے داماد پیغمبر کہا جاتا ہے، جسے حسنین کا بابا کہا جاتا ہے، جسے سیدہ کا سردار کہا جاتا ہے، جسے مولائے کائنات کہا جاتا ہے، وہ علی جس کے لیے میرے نبی نے سورج کو پلٹا دیا، سورج کو پلٹا دیا۔ اور کیسے پلٹایا؟ مثل کے کہیے کیسے پلٹایا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبر الاستقامت، آیت من آیت اللہ، موزت من موزات النبی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے اس منظر کو اپنے نعتیہ اشعار میں اس طریقے سے پیش کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سورج الٹے، سورج الٹے پاؤں بلٹے، بول میں رہا ہوں تھک آپ رہے ہیں۔ کل یہاں سے تقریباً 12 گھنٹے کے دوری پہ اندر تھا چترا درگا میں، وہاں تقریر کیا،
اور تقریر کے بعد رات ہی میں چلا ہوں، صبح 10 بجے گھر پہنچا ہوں، ظہر کے بعد سویا اور پھر عصر کے بعد آپ کی محبت میں حاضر ہو گیا۔ اتنی لمبی مسافت کر کے آنے والا اتنا گرج کے علی کا شعر بول رہا ہے، زور سے آواز دھیمی نہیں ہوئی۔ سنیوں ایسے ہی چہتے رہو، نبی کا نعرہ لگاتے رہو اور آپس میں مل کے رہو۔ ہمارا اتحاد سنیوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آپس میں اگر کسی بھائی کے اندر کوئی کمی ہو، اور ایسی کمی جو شرعی کمی ہو، تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ۔ نہیں، یاد رکھنا ہماری مثال اس وقت ایسی ہے کہ سمجھ لو ہر طرف پانی ہی پانی ہو اور ایک چٹان ہے، اس پہ 4-5 لوگ کھڑے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کا سپورٹ کرو گے تو سب بچو گے، اگر ایک دوسرے کو دھکا دیا تو سب غرقاب ہو جائیں گے۔ سنیوں اس وقت تمام کی نگاہیں تمہارے اوپر لگی ہیں، علماء نے مصطفیٰ پہ لگی ہیں۔ شریعت مطہرہ کی پابندی کرو۔ اسلام اس دھرم کا نام ہے کہ اگر اپنی طبیعت سے شریعت پہ اگر سب خود مارنے کی کوئی بھی کوشش کیا تو اسلام اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ منٹوں میں دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ ذلیل و خوار رسوا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے سنیوں، آپس میں متحد رہو، شریعت مطہرہ کی پابندی کرو۔ یہی پیغام کربلا ہے، یہی سیدہ کے لال کا پیغام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے میرے نبی نے سورج کو پلٹایا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ الٹے پاؤں پلٹنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں، میں نے آواز دی، عبدالصمد صاحب آئیے، انہوں نے میری باتیں سنی اور کہا ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ آئے، یہ آنا ہوا، الٹے پاؤں پلٹنا نہیں ہوا۔ زور سے الٹے پاؤں پلٹنا نہیں ہوا۔ الٹے پاؤں پلٹنے کا محاورہ سمجھو، جا رہے تھے، قدم آگے بڑھایا، ابھی قدم زمین پہ رکھا نہیں، آواز دی ہم نے، رکھنے سے پہلے قدم پیچھے کر لیا۔ زور سے قدم آگے بڑھتا ہوا پیچھے کر لیا، پلٹ گئے۔ اسے کہتے ہیں الٹے پاؤں پلٹنا۔ الٹے پاؤں پلٹنا یہ ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیجیے، اچھے رضا پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا قابل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹا، چاند اشارے سے ہو چاند۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند۔ اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ جی۔ سورج پلٹ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا علی نماز عصر پڑھ لیجیے، زور سے۔ اب علی اٹھے، نماز عصر پڑھنے کی تیاری کیے۔ اب سورج سے پوچھئے اے سورج اب تو کب ڈوبے گا؟ اب کب ڈوبے گا؟ سورج جواب دیتا ہے جب ڈوبوں گا
جب علی نماز پڑھ لیں گے، زور سے، جب علی نماز پڑھ لیں گے، اس لیے کہ روزانہ نکلتا تھا سب کے لیے، آج نکلا ہوں صرف علی کے لیے، صرف علی کے لیے روزانہ نکلتا تھا کائنات کے لیے، آج نکلا ہوں مولائے کائنات کے لیے۔ علی نماز عصر پڑھ لیے، اب سورج غروب ہو گیا۔ یہ وہی علی ہیں جن کے چشم و چراغ کا نام امام حسین ہے۔ یہ وہ حسین ہیں جن کی رگوں میں علی کا خون ہے۔ یہ وہ حسین ہیں جن کے بدن میں فاطمہ کا دودھ ہے۔ یہ وہ حسین ہیں جن کے پیشانی میں مصطفیٰ کا نور ہے۔ وہ حسین ابن علی، میرے آقا حسین مدینہ طیبہ میں ہے، مچل کے کہو سبحان اللہ۔ سن 61 ہجری ہے۔ امام علی مقام کو گورنر مدینہ نے بلایا اور کہا حسین ایک بڑی عجیب خبر ہے۔ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا۔ امام علی مقام نے افسوس کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گورنر مدینہ نے کہا کہ امیر معاویہ کا وصال تو ہو گیا ہے، لیکن یزید نے اپنے امیر المومنین ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ یزید نے اپنے امیر المومنین ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے طرف سے ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم آپ سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کریں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو خیر ہی خیر ہے، اور اگر یزید کی بیعت سے آپ نے انکار کیا تو ہر طرح کی زیادتی آپ پہ کی جائے گی۔ گورنر مدینہ نے جب یہ باتیں رکھی امام کی بارگاہ میں، تو امام نے حالات کو بھانپ لیا، اور حالات کو بھانپنے کے بعد آپ گھر گئے، اور جانے کے بعد اپنے اہل خانہ سے کہا سفر کی تیاری کرو۔ کیا کہا؟ سفر کی تیاری کرو، اور خود بارگاہ رسول میں